ناول جب زندگی شروع ہوگی، ایک ناقابل فراموش داستان، زندگی کو بدل دینے والی کہانی۔ رائٹر ابو یحییٰ۔ کچھ وضاحتیں، کچھ معذرتیں۔ والٹیئر کا شمار یورپ کے دور روشن خیالی کے ان اہم ترین لوگوں میں ہوتا ہے جن کے افکار و خیالات پر مغربی تہذیب کی موجودہ عمارت کی بنیادیں قائم ہیں۔ والٹیئر کے زمانے میں پرتگال کے شہر لسبن میں ایک زلزلہ آیا جس کے ساتھ آنے والے سونامی طوفان اور پھر شہر میں پھیلنے والی آگ نے قیامت مچا دی۔ لاکھوں کی آبادی کا شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس سانحے نے یورپ بھر کو ہلا کر رکھ دیا، نہ صرف سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطحوں بلکہ فلسفہ و افکار کی دنیا پر بھی اس تباہی کے زبردست اثرات ہوئے۔ روایتی مذہبی قیادت نے حسب عادت اسے خدا کا عذاب قرار دیا، مگر اب زمانہ بدل رہا تھا، چنانچہ زبردست رد عمل ہوا۔ اس واقعے کے پس منظر میں والٹیئر نے پہلے ایک نظم پوئم آن دی لسبن ڈیزاسٹر اور پھر کینڈیڈ کے نام سے ایک ناول لکھا۔ اس کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ نئی دنیا میں مسیحیت کے پیش کردہ ایسے خدا کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں جس کے نازل کردہ عذاب میں بے گناہ اور گناہ گار بلا تفریق مارے جاتے ہیں۔ ابتدا میں والٹیئر کا یہ کام پابندیوں کا شکار ہوا، مگر جلد ہی اس میں پیش کردہ افکار وقت کی زبان بن گئے۔ آہستہ آہستہ خدا سے منسوب کردہ غلط تصورات کا رد عمل لوگوں کو انکار خدا کی منزل تک لے گیا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ مغربی معاشروں میں خدا کا نام لینا ایک احمقانہ بات بن گئی۔ اکبر اعلیٰ آبادی مرحوم نے اس صورتحال کو اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے: رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ بعد کے زمانوں میں خدا کا تصور تو کسی نہ کسی طور قبول کر لیا گیا، لیکن آخرت کا وہ تصور جو خدا کے عدل کامل کی دلیل اور دنیا میں پائی جانے والی ناہمواریوں کی حقیقی توجہ ہے، کبھی عام نہیں ہو سکا۔ والٹیئر ایک مسیحی پس منظر رکھتا تھا جہاں آخرت کے تصورات انتہائی مبہم اور غیر معقول ہیں، اس لیے اسے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا صحیح جواب نہیں مل سکا، اور وہ انکار و آخرت کی اس تحریک کا بانی بن گیا جو اب دھرتی کی خشک و تر پر حکمران ہے۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی کہانی کا دوسرا اور آخری باب آخرت ہے، جس کے بغیر حیاتیات کائنات کے بارے میں کسی حقیقت کو درست طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آج مسلم معاشروں میں یورپ کے دور روشن خیالی کی طرح مذہبی انتہا پسندی اور بے لگام روشن خیالی کے درمیان ایک تصادم برپا ہے۔ قبل اس کے کہ اس تصادم میں ہمارے ہاں کوئی والٹیئر اٹھے، پروردگار عالم کی عنایت سے ناول ہی کی زبان میں انسانی کہانی کے دوسرے اور آخری باب کی کچھ تفصیلات قارئین کے پیش خدمت ہیں۔ مجھے اس تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اردو ادب کے قارئین عام طور پر جاسوسی، رومانوی، تاریخی اور معاشرتی حوالوں سے لکھے گئے ان ناولوں ہی سے واقف ہیں جو روایتی طور پر ہمارے ہاں لکھے اور پڑھے جاتے، تاہم ناول نگاری کا دائرہ در حقیقت اس سے کئی زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ ہر ایک ناول کا پلاٹ، اس کی اٹھان، اس کے کردار، واقعات اور مکالموں کا انحصار ناول نگاری کی اس خاص صنف پہ ہوتا ہے جس پہ وہ ناول مبنی ہوتا ہے۔ پیش نظر ناول جب زندگی شروع ہوگی ایسا ہی غیر روایتی ناول ہے، مگر غیر روایتی ہونے کے باوجود یہ ایک فکشن ہی ہے۔ ہر ناول ایک فکشن ہوتا ہے جو تصورات کی دنیا میں امکانات کے گھروندے تعمیر کرتا ہے، تاہم یہ گھروندے ممکنات کے کتنے ہی آسمان چھو لیں، ان کی بنیاد حقیقت ہی کی زمین ہی پر رکھی جاتی ہے۔ میرا یہ ناول اپنے مرکزی کردار اور اس کے ساتھ پیش آنے والے متعین واقعات کے لحاظ سے ایک فکشن ہے، مگر یہ فکشن امکانات کی جس دنیا سے آپ کو روشناس کرائے گا وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بدقسمتی سے آج یہ حقیقت انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، مگر اب وہ وقت دور نہیں رہا جب امکانات کی یہ دنیا ایک برہنہ حقیقت بن کر ظاہر ہو جائے گی۔ بات اگر صرف اتنی ہی ہوتی تب بھی اس ناول کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جلد یا بدیر اس ناول کا ہر قاری اور اس دنیا کا ہر باسی خود اس فکشن کا حصہ بننے والا ہے، اور اس کے کسی نہ کسی کردار کو نبھانا اس کا مقدر ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس نے مجھے قلم اٹھا کر اس میدان میں اترنے پہ مجبور کیا تھا۔ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ غیب میں پوشیدہ امکانات کی اس دنیا کو فکشن کے ذریعے سے ایک زندہ حقیقت بنا کر عام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت مشکل اور نازک کام ہے، اس لیے کہ آنے والی اس دنیا کی کوئی حقیقی تصویر ہمارے سامنے نہیں، اور نہ اس مقصد کے لیے تخیل کے گھوڑے بے لگام دوڑائے جا سکتے ہیں۔ مگر خوش قسمتی سے پیغمبر آخری الزماں علیہ السلام
کی تعلیمات میں ہمیں آنے والی اس دنیا کی وہ تصویر مل جاتی ہے جس کی بنیاد پر میں نے اس دنیا کی ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کیا۔ اس عمل میں ناول نگاری کے تقاضوں کی بنا پر مکالمہ نویسی اور تصور آرائی دونوں ناگزیر تھے۔ تاہم یہ نازک کام کرتے وقت ہر قدم پر پروردگار عالم کی صفات عالیہ سے متعلق قرآنی بیانات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میرے پیش نظر رہے۔ پھر بھی ایک نازک معاملہ ہے جس میں سہو کا امکان پایا جاتا ہے۔ میں اپنے پروردگار سے اس کی شان کریمی کی بنا پر درگزر کی توقع رکھتا ہوں۔ یہاں قارئین کو میں اپنے اس احساس میں بھی شریک کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابتدا میں اس ناول کو عام لوگوں کے لیے شائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تو بس روز قیامت کے حوالے سے اپنے کچھ احساسات کو الفاظ کے قالب میں منتقل کرنے بیٹھا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس ناول کے ابتدائی 8 ابواب چند ہی دنوں میں مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں پڑھنا شروع کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ لکھا ہے اس کی عام اشاعت مناسب نہیں، البتہ چند احباب کو یہ صفحات مطالعے کے لیے دیے۔ ان کی رائے مجھ سے نہ صرف قطعاً برعکس تھی بلکہ پڑھنے والوں پر اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے۔ ان میں سے بیشتر کے لیے یہ ایک جھنجھوڑ کر رکھ دینے اور زندگی بدل دینے والا تجربہ تھا۔ ان کا بے حد اصرار تھا کہ اس ناول کو مکمل کر کے شائع کیا جائے، تاہم میں ذہناً اس کی تکمیل پر خود کو آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ مگر جب احباب کا اصرار بے حد بڑھا تو میں نے باقی ناول مکمل کرنے سے قبل استخارہ کرنا شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں ذہن ایک دفعہ پھر یکسو ہو گیا اور میں نے ناول مکمل کر لیا۔ احباب کے اصرار پر یہ ناول تو مکمل ہو گیا، مگر اس کی عام اشاعت کے لیے میں پھر بھی تیار نہیں تھا۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض معاملات ایسے پیش آئے جن کے بعد اس ناول کی اشاعت میرے لیے ایک ناگزیر امر بن گئی۔ یوں اب یہ ناول آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ لوگ مجھے ایک عالم اور ادیب سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت میرے پاس کسی ادیب کا قلم ہے اور نہ کسی عالم کا دماغ۔ میرا کل سرمایہ بس ایک درد دل ہے۔ یہ درد جب بہت بڑھا تو اس ناول کے قالب بھی ڈھل گیا۔ اس نازک میدان میں اترنے کے لیے یہی میرا واحد عذر ہے۔ یہ عذر بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکتا ہے اگر میں کل عالم کے نگہبان کو اس کی کھوئی ہوئی بھیڑیں لٹانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج کے دور میں لوگ غیب کی کسی پکار کو سننے کا وقت رکھتے ہیں نہ دلچسپی، مگر شاید ایک فکشن ہی انہیں اپنے رب کی بات سننے کے لیے آمادہ کر دے۔ شاید اسی طرح خدا کو اس کا کوئی بندہ یا بندی مل جائے۔ شاید جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے کسی کے قدم واپس لوٹ آئیں۔ شاید جنت کی دنیا میں ایک باسی اور بڑھ جائے۔ ایسا ہوا تو یہ میری محنت کا حاصل ہوگا۔ آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائگاں تو ہے۔ ابو یحییٰ۔ یہ تو تھا اس ناول کا ایک تعارف۔ آگے کی ہر ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں ایک ایک باب کو مکمل پڑھنے کی کوشش کروں گی۔